هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. چلیے اگلی سورۃ الجن. یہ بھی مکہ میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی. اس میں جنوں کے کچھ اقوال ہیں، کچھ ان کی ہلکی پھلکی تفاصیل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ کس طرح ان کا ایمان تھا، کتنا خوبصورت ان کا ایمان تھا، اور کیسے یہ لوگ ہیں کہ کفر کو کتنا برا سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو نصیحت کر رہے ہیں یہ واقعی نصیحت لوگوں کے دلوں میں بھی اترتی ہے. کیوں کہ انہوں نے اس نصیحت کو، خیر کی بات کو بڑا ہی خوبصورت سمجھا، اس کو اہمیت دی، اس کو عظمت دی. اور یہ نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید. اب یہی دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی، کہہ دیجئے وحی کی گئی ہے، الیہ طرف میرے، انہ استمع، کہ بے شک ہو یہ ضمیر شان ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، مراد یہ کہ بڑی اہم بات ہے. وہ کیا ہے کہ استمع نفر، غور سے سنا ہے ایک جماعت نے، من الجنی، جنوں میں سے ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا ہے. کیا؟ فقالو، تو سنتے ہی وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، انا سمعنا، بے شک سنا ہم نے، قرآن کو، عجبا، جو بڑا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اطلاع دے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں. اللہ کے رسول قرآن نماز میں پڑھ رہے ہیں، آپ اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، سننے والے پیچھے چند ایک صحابہ ہیں، لیکن پردے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ مخلوق جس کو انسان نہیں دیکھ سکتا، جو جن ہے، وہ کیا سن رہے ہیں، کتنا اثر لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مکی لوگوں سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی مخالفت سے تنگ آ کے آپ نے رخ کیا تھا طائف کی طرف، کہ میں طائف جاؤں، وہاں کے لوگوں کو دعوت دوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی خیر نکال دے. تو آپ طائف گئے، وہاں پر دعوت دی، رد عمل بڑا شدید نکلا، لوگوں نے آپ کو بڑا تنگ کیا، پتھر مارے، اور جو سردار تھے انہوں نے بھی آپ کی توہین کی، اور آپ اسی طرح چلتے آئے، واپس آ گئے. تو راستے میں ہی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کسی مقام پہ جو وادی نخلہ کہلاتی ہے، یا کوئی اور مقام کہ جس میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نماز پڑھی فجر کی، اور خود امامت کرائی، پیچھے آپ کی جو جماعت تھی صحابہ کرام کی، تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں. تو اسی دوران، قرات کے دوران ہی، نصیبین نام کا علاقہ ہے، وہاں رہنے والے جو جن تھے وہ وہیں قریب سے گزرے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قریب سے. تو انہوں نے قرآن سنا تو رک گئے. تو یہ جنوں کی جماعت کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ 12 نفر سے مراد ہم یہی کہہ سکتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے لے کر 10 تک لوگوں کو نفر کہتے ہیں. تو 3 سے لے کر 10 تک، چلیں درمیانے بھی لے لیں، آپ ایوریج بھی لے لیں، 5 لوگ، 5 جن تھے. انہوں نے رک کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو قرات تھی وہ بڑے غور سے سنی. تو یہ جو غور سے ان کا سننا ہے، اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ یہ اثرات ہیں جو وہ اپنے ظاہر کرتے ہیں. اور کہاں کرتے ہیں؟ واپس اپنے علاقے میں جنوں کے پاس پہنچ کے ان کو کہتے ہیں.
اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوں میں اسلام کی دعوت پھیل گئی. وہ خود ہی مسلمان ہو گئے سننے والے، اور آگے جا کے وہ بہترین داعی بن گئے دین کے، اور جنوں کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور بہت سے جن مسلمان ہو گئے. تو اس طرح اب تک یہ جنوں میں دین کی دعوت چل رہی ہے. جس طرح انسانوں میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ دین کی دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی بہت سے مسلمان ہو گئے اور وہ بھی نسل در نسل اس دین کی دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں. اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے رسول الثقلین، کہ آپ رسول کس کے ہیں؟ دو بوجھوں کے. یہ بوجھ کون کون سے ہیں؟ جن اور انسان. آپ دونوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. تو بہرحال اب ان کا دیکھیے رویہ کیا ہے. فقالو، پہلے تو بات یہ کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا. اپنی قوم کے پاس پلٹے تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سنا ہے. اور کس کی قرات میں سنا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات تھی اس کا اثر لوگوں پر ویسے بھی ہوتا تھا، تو جنوں پر کیوں نہ ہو. اور یہ نماز فجر تھی. تو کہتے ہیں ہم نے بڑا عجیب سے مراد یعنی بدیع قسم کا کلام ہے، بڑا فصاحت سے پر. بہت سی کتابیں ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن ان کا جو ایک ترتیب ہے اور الفاظ ہیں، الفاظ کے اندر جو دعوت ہے اور اس کی تاثیر ہے، وہ کہیں ہم نے نہیں پائی سوائے اس قرآن مجید کے. تو عجیب چیز اس کو کہتے ہیں جو عادت سے ہٹ کے ہو. ایک نیچر ہوتی ہے نا اس چیز کی، مثلا یہ چیز ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے، اب اس کو میں دیکھوں یہ یوں ہی ایسے ایسے چلنے لگ گئی، تو میں کہوں گا بڑا عجیب کام ہے بھائی، یہ تو عجیب کام ہو رہا ہے نا. تو یہ عجیب عادت سے ہٹ کے. تو کہتے ہیں ہم نے عجیب و غریب قسم کا کلام سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتا ہے طرف رشد کے. رشد کس کو کہتے ہیں؟ نجات، کامیابی. یعنی یہ قرآن کو سنے تو اس کا ایک ایک لفظ واقعی دماغ کو، عقل کو سمجھاتا ہے، دل کو سمجھاتا ہے کہ یہی نجات کی راہ ہے، یہی کامیابی کی راہ ہے. اور وہ راہ کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت اور اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان. تو کہتے ہیں یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف. فآمنا بہ، تو ہم ایمان لائے ساتھ اس کے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز نہیں ہم شرک کریں گے، اپنے رب کے ساتھ شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. ایمان بھی لائے، اناؤنسمنٹ بھی کر دی، سب کے ساتھ کہہ دیا، صاف صاف کہہ دیا اللہ پر ہم ایمان لائے، اور آئندہ آج کے بعد ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس کی عبادت میں. کیونکہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے، خالق عبادت کے لائق ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. قرآن سنتے ہی دیکھیے رب کا تعارف کیسے ہوا ہے ان کو. کہتے ہیں یقین مانو کہ وہ اللہ تعالیٰ تعالی بلند تر ہے، جد عظمت میں، جلال میں، ربنا ہمارا رب. ہمارا رب عظمت اور جلال میں بہت بلند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر اعتبار سے مقدس ہے، عظیم ہے. اس کا حکم وہ بھی مقدس ہے، عظیم ہے، اور اس کا مقام ہر اعتبار سے مقدس اور عظیم ہے. جد کا مطلب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کام ہے. کوئی کام دیکھیں وہ بھی بڑا عظیم، اس کا حکم دیکھیں وہ بھی بڑا عظیم، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ بھی بڑی عظیم. تو یہ تین معنی جد کے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے ہیں. پھر ایک اور روایت میں سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جد سے مراد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر
جو بھی مخلوق کے سامنے وہ پیش کرتا ہے یا مخلوق کو اپنی نعمتیں دیتا ہے، یہ بھی سب کیا ہے؟ جد ہے، جد. تو جلال بھی ہے، قدرت بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنی جلال میں، اپنی عظمت میں، اپنے حکم میں، اپنی قدرت میں، اپنی نعمتوں میں بلند تر ہے. اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں ایمان لانے کے بعد کیسے دل سے الفاظ نکلتے ہیں. یہ ہے جنوں کا قرآن سننے کا، جنوں کا قرآن سننا اور پھر اس کے بعد اس کا اثر. تو ہم بھی دعا پڑھتے ہیں وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیے گا. پھر مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، نہیں بنایا اس نے کسی کو صاحبہ، بیوی، ولا ولدا، اور نہ کسی کو اولاد. یہ جن جو مومن ہوئے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقدس قرار دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. انسانوں میں عیب ہوتا ہے، انسان کو بیوی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح انسان باپ بننا چاہتا ہے تو اس کو اولاد چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ہی وہ اسلام لائے، قرآن پر ایمان لائے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یوں سمجھا اور اس کے بارے میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی نہ بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یقیناً یہ بات بھی، یہ کانا یقول کہا کرتا تھا، سفیہنا ہمارا سفی انسان، سفی سے مراد وہ ابلیس کو لیتے تھے. کیا کہا کرتا تھا؟ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، شططا، ظلم کی بات. کہ ابلیس آ کے ہمیں پٹیاں پڑھاتا اور اپنے ہی جنوں کو یہ باتیں سمجھاتا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی ظالمانہ تعلیم دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، لہذا اس کی اولاد کو بھی پکارو اور اس کی بیوی کو بھی پکارو. یہ تھی سفیہ کی تعلیم جو وہ جنوں میں بھی عام کر رہا تھا. تو شطط کہتے ہیں ظلم کو، اور بہت بڑے ظلم کو بھی. تو ایک تو سفیہ سے مراد علماء نے لیا ہے کہ یہ ابلیس تھا جو جنوں کو جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط قسم کے خیالات دیتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، باطل، جھوٹ، ظلم، شرک، اس طرح کی باتیں ان کو سمجھاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو ایسی ہے، اور جن مان لیتے تھے. یا پھر سفیہ سے مراد ہر وہ شخص ہے یا ہر وہ جن ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی اور اس کی اولاد ہے، کیونکہ اس کی دعوت پہ ہی ہوتی ہے نا. تو جنوں انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جن کے یہ عقائد بھی ہیں، نظریات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے. تو اس کو بھی سفیہ کہا، کیونکہ یہ بندہ بھی جب تبلیغ کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتوں کو شریک بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا مفہوم ہے. تیسرا مفہوم بھی علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سفیہ سے مراد یعنی ہم اب مسلمان ہوئے ہیں، ورنہ اسلام سے پہلے ہمارا بے وقوف جن جو تھا وہ یہی سمجھتا تھا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے، ایمان قبول کرنے سے پہلے، قرآن کو ماننے سے پہلے یا قرآن کو سننے سے پہلے ہم کیا تھے؟ سفیہ تھے. ہمارا ایک ایک شخص سفیہ تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کیا؟ کانا یقول علی اللہ شططا، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بڑی زیادتی کی باتیں کیا کرتا تھا، ظلم کی باتیں کیا کرتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. یعنی جھوٹ کو اور باطل کو وہ مانتا تھا. تو یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے گمان کیا، ہم نے سمجھا کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ، کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان، وَالْجِنُّ، اور جن، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ کو. ہم تو ان جنوں اور انسانوں کی باتیں سنتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پر یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے.
ہمیں بڑا اعتبار تھا ان لوگوں پر کہ آخر اللہ کا نام لیتے ہیں، نیک بھی بنتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، آخر کچھ تو ملتا ہوگا نا ان کو. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہی تھے، خیال وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ اتنے اچھے اچھے جن اور انسان جن کا معاشرے میں مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولیں گے. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اس لیے سچ کی وجہ سے ان کی ہر تعلیم کو ہم مان لیتے تھے. لیکن قرآن سننے کے بعد پتہ چلا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، جھوٹ کی تعلیم کون دے رہا ہے اور سچ اور حق کی تعلیم کون دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑے بڑے دنیا میں لوگ بیس بدل کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، شیطانی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ عام پبلک یہی سمجھتی ہے کہ یہ کیا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ جنوں کی باتیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا صفی جو تھا، ہم تو اس کے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ انسان ہو یا جن ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کا نام لے رہا ہو اور اللہ پر جھوٹ بول رہا ہو. تو ہم سمجھتے تھے یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، تو ہم مان لیتے تھے. تو کس نے پھر ان کو سمجھایا؟ قرآن نے ان کو سیدھا کر دیا کہ اللہ کا کلام کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں. اس لیے قرآن مجید یہی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کے صحیح تعارف کی، اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا معبود حقیقی کون ہے اور کس کی میں عبادت کروں، کس کے نام کے نذرانے دوں، کس کے آگے جھکوں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کس کو رازق سمجھوں، کس کو مشکل کشا سمجھوں. یہ قرآن ہی سمجھاتا ہے. لوگ بہت سی باتیں کریں گے، اپنی طرف سے بڑے دلائل دیں گے، بڑے اچھے اچھے روپ میں لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور عام پبلک یہی سمجھے گی کیا یہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ تم زیادہ بڑے ہو یا یہ زیادہ بڑے ہیں، تم زیادہ جانتے ہو یہ زیادہ جانتے ہیں. یہ چیزیں تھیں. یہ جن کہہ رہے ہیں، جن کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. ہمارا تو یہ گمان تھا، یقین تھا، ہم خوش گمان تھے. کتنی بڑی بات ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، اور یقیناً یہ بات بھی کہ کان رجال، تھے چند لوگ، من الانس، انسانوں میں سے، یعوذون، وہ پناہ پکڑتے تھے، برجال، مردوں کی، من الجن، جنوں میں سے. فزادوہم، تو انسانوں کے رجال نے اضافہ کر دیا، بڑھا دیا، ہم زیادہ کر دیا، ہم ان جنوں کے رجال کو رہقا، رہق خوف میں، اکڑ میں. مراد یہ ہے کہ چند انسان یا ان کے انسانوں کے سردار وہ جنوں کے چند سرداروں سے آ کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. یہ کیوں ریکویسٹ کرتے تھے؟ ایک تو جن تھے، اور جن بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں. پھر جن اس کو کوئی ریکویسٹ بھی کی جائے تو وہ گمراہ کرنے کے لیے بندے کی وہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہے. کوئی بڑی بڑی ریکویسٹ نہیں ہوتی کہ یہ میرا پلاٹ ہے، اس پہ کوئی بڑا محل بنا کے دکھا دو، ایسا نہیں ہوتا. چھوٹ چھوٹ سر پہ تیل لگانا ہے تو میں آپ کے لیے تیل لے آتا ہوں، وہ فوراً لے آتا ہے. تیل بڑا ہوتا ہے، ایسی خواہشیں پوری کر دیتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ جاؤ اس کے پیسے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے بینک میں، ساری بینک کا جو لاکر ہے اس کو کھول کے میرے پاس لے آؤ. یہ نہیں ہو سکتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی معمولی کام، بس اور کچھ نہیں. سوائے سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے، وہ یہ کام لیتے تھے جنوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کو پابند کر دیا تھا کہ سلیمان کا کہنا تم نے ماننا ہے. جو بھی باغی بنتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. لیکن باقی انسانوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ نہیں دیا.
تاکہ نبی علیہ السلام نے بھی ایسے کام جنوں سے نہیں لیے، کیونکہ آپ ان سے لیتے تو جنوں میں کافر بھی تو ہے نا، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے تم یہ کرتے تو ہم یہ کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ انسانوں کے چند بڑے لوگ وہ کیا کرتے تھے، جنوں کے چند بڑے جنوں سے پناہ پکڑتے تھے کہ آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے. مثال کے طور پر ٹریولنگ کر رہے ہیں، کوئی صحرا آ گیا ہے یا کوئی جنگل آ گیا ہے، اس میں بے شمار اور بھی مسائل ہیں، مثلا موذی چیزیں ہیں، جانور ہو سکتے ہیں، سانپ ہو سکتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں. تو انہوں نے اس جنگل کو کراس کرنا ہے، اور جنگل کو کراس کرنے کے لیے کم از کم 2 دن چاہیے. تو یہ 2 دن کے لیے وہ جو ہی جنگل میں داخل ہونا چاہتے تو اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یہی انسانوں کا بڑا انسان جو سردار ہوتا تھا وہ کھڑے ہو کے کہتا، اے جنوں کے سردار، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تو مجھے اس جنگل سے عبور کرا دے. بس اتنی بات ہو گیا تھا تو جنوں کے جو سردار ہوتے تھے وہ پھول جاتے تھے. او کیوں پھولتے تھے؟ ہم جن جونیئر مخلوق اور یہ انسان سینئر مخلوق، یہ ہمیں بڑا بناتی ہے تو ہم تو بڑی شاہ ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جن کو آپ کو اہمیت دیں گے تو پھول جائے گا. ہم بڑے ہیں بھائی، ہم سینئر ہیں ان سے. آپ چھوٹے بنیں گے تو وہ بڑا بنے گا، وہ بڑا بن کے دکھائے گا. تو ایسا نہیں کرنا، دین کی یہ تعلیم نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اپنے مقام پہ رکھیں اور اس کو اس کے مقام پہ رکھیں. بس جس طرح آپ اس کو نہیں چھیڑتے وہ بھی آپ کو نہیں چھیڑے گا. لیکن جب آپ نے اس کو کوئی مقام دے دیا تو پھر وہ کہے گا ہاں بھائی یہ بڑا کمزور ہے، یہ کمزور انسان ہے، اب اس پہ میں اپنا روب بھی ڈال سکتا ہوں اور اس کے سامنے میں بڑی بڑی حرکتیں کر کے اس کو خوف زدہ کر کے اپنی مرضی کے کام بھی اس سے کروا سکتا ہوں. وہ کرواتا ہے پھر. تو بہرحال تو اس طرح کی وہ گفتگو جب کرتے تھے تو انسان اگر جنوں سے ڈر جائے اور جنوں کو بڑی شاید سمجھ لے تو بظاہر ہے پھر وہ پھولتے ہیں. تو یہ بھی جن کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انسان ایسا معاملہ کرتے تھے کہ ہم میں کچھ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے وہ پھول جاتے تھے کہ ہم بڑی شاہ ہیں. فزادوہم رہقا، رہق کا مطلب گناہ میں، یعنی وہ ان کو اضافہ کر دیتے تھے گناہ میں. یعنی جنوں کو اور جرت مل جاتی کہ اب ہم اور گناہ کریں اور بڑے بنیں اور خوف ڈالیں انسانوں پر اور سرکش بنیں اور باغی بنیں دین کے اور اس دعوت کے جو توحید کی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح مسلط کر دیتا ہے جنوں کو. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یقیناً انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جیسا کہ گمان کیا تم نے، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. ٹھیک ہے نا، ترتیب ٹھیک چل رہی ہے نا؟ اس کے بعد یہی آیت ہے نا؟ ہاں میرے پاس یہ صفحہ نہیں ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یقیناً انہوں نے، ظنوا گمان کیا، کنہوں نے؟ جنوں نے یا انسانوں نے. کما ظننتم، جیسا کہ تم نے گمان کیا جنوں، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو. تو وہ کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ جس طرح انسانوں کے اندر اس قسم کے عقائد و نظریات ہیں کہ ہم مر گئے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، بالکل وہی گمان تم بھی کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. تو بعث بعد الموت کا جس طرح انسانوں کے اندر عقیدہ نہیں تھا اس طرح تمہارے اندر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے خرافات کو اور اپنی گمراہیوں کو بھی وہ ایک دوسرے کے سامنے واضح کرتے جا رہے ہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے، لمسنا چھوا ہم نے، السماء آسمان کو، فوجدناہا تو پایا ہم نے اس کو، ملئت کہ وہ بھر دیا گیا ہے، حرسن شدیدن نگرانوں سے جو شدید قسم کے ہیں، وشہبا اور شعلوں سے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں، جنوں کا یہ اعتراف دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب پہلے اوپر جایا کرتے تھے، آسمان کی خبر لاتے تھے، اب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک شہاب ثاقب ہوتا ہے
جو پیچھے ہمارے پڑتا ہے یا تو ہمیں جلا کے راکھ کر دیتا ہے یا ہمیں زخمی کر دیتا ہے یا بڑی مشکل سے ہم جان بچا کے واپس آتے ہیں. ہم نے تو اب اوپر دیکھا ہے کہ اتنی سخت قسم کی نگرانی ہو رہی ہے, پہرا ہے, کہ اب ہم جا ہی نہیں سکتے. ضرور کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. وَأَنَّا كُنَّا, اور بے شک تھے ہم, نَقْعُدُ, بیٹھا کرتے تھے, منہا اس سے, یعنی اس آسمان سے, مقاعدہ, چند جگہوں پر, للسمع, سننے کے لیے. فمن, تو جو کوئی, یستمع, سنتا ہے, الآن, اب, یجد لہو, وہ پاتا ہے اپنے لیے, شہابن, ایک شعلہ, رصدا, گھات میں. پہلے ہم بیٹھ کے سنا کرتے تھے, لیکن اب اتنی بڑی اوپر تبدیلی آ گئی ہے کہ جو بھی جا کے اگر سن گن کر لینے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً ہی ایک شعلہ گھات میں ہوتا ہے, تاک میں ہوتا ہے, تو بس وہ شعلہ ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں جلانے اور مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال پہلے ہی حرکتیں وہ کرتے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر پہرے لگا دیے کہ اب جن اوپر نہ آئیں, کوئی سن گن نہ لیں, اور یہ وہی ہے وہ صحیح طریقے سے بغیر کسی تبدیلی کے یا بغیر کسی وہم کے یا اس میں کوئی بھی اور شے, کوئی خدا نخواستہ یہ جنوں کی طرف سے ڈال دی جائے تو وہ سب اس کی حفاظت کا سامان اور صحیح طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچانے کا سامان اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کیا کہ ارد گرد چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگرانی فرشتوں کی رکھ دی, اور وہ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے کہ کون ہے جنوں میں جو اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے اور ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں بہت زبردست قسم کی نگرانی ہو رہی ہے. جو بڑے طاقتور قسم کے فرشتے تھے وہ اوپر نگرانی کر رہے تھے اور جنوں کو قریب آنے سے روکتے تھے. شہب, شہاب کی جمع ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ستارے. یہ وہ ستارے ہیں جن کے ذریعے سے شیطانوں کو مارا جاتا تھا. اس کو کہا جاتا ہے آج کل شہاب ثاقب. ٹھیک ہے, کیونکہ جن اوپر جا کے, شیطان جن اوپر جا کے کچھ چوری کر لیتے تھے, کچھ بات سن گن لے لیتے تھے, اور پھر نیچے آ کے انسانوں کو گمراہ کرتے تھے, اور ان کے کان میں ایک بار ڈال کے 100 باتیں اور ملا کے ان کو کہہ دیتے تھے, اور یہی کچھ وہ کرتے ہیں, وہی کچھ کرتے ہیں. تو یہ جنوں کا علم بس اس طرح کا ہے. جس کے پاس جنوں کا علم ہے اس کو یہی سمجھ لیجیے کہ ایک حقیقت ہے اور 99 جو ہے نا وہ اس میں اور سب ملاوٹیں ہیں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. تو یہ جو بڑی تبدیلی آئی اوپر کہ پہلے جا کے سنتے تھے, اب سن گن نہیں لے سکتے, اب وہاں پر پورا ایک پہرا لگا دیا گیا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا واقعی کوئی ایسا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ زمین والوں میں کوئی اللہ تبارک و تعالی یعنی کوئی ان کو سزا دینا چاہتا ہے, کوئی انہوں نے بہت برائیاں کی ہیں جس کی ان کو سزا ملے, یا کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کروں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا بڑا بندوبست کیوں کیا گیا, اس سے پہلے کبھی نہیں تھا, اور ایسے کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے شر کے لیے لفظ جو ہے نا, اس لفظ کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا. دیکھیں آپ, اشرٌ ارید بہم, ٹھیک ہے. پھر آگے رشد کی بات جب آئی ہے تو کہا اراد بہم ربہم رشدا. یہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے کہ انسان جس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے, جس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے, اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کے ادب کا لحاظ کرے, احترام کرے اور پھر بات کرے. ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جنہوں نے یہ بات کہی, وَأَنَّا مِنَّا, اور بے شک ہم, منا ہم میں سے, الصالحون نیک ہیں, وَمِنَّا اور ہم میں سے, دون ذالک علاوہ ہیں اس کے, کننا بے شک تھے ہم, طرائق طریقوں پر,
قددا مختلف قسم کے، یعنی ہم میں کچھ مسلمان ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہم میں کچھ ایسے ہیں جو نہیں ہیں، یعنی نہیں سے مراد کوئی مشرک ہیں، کوئی کافر ہیں۔ کننا طرائق، طرائق طریقہ کی جمع ہے۔ طریقہ سے کیا مراد؟ یعنی انسان کا جو اپنا طریقہ ہے یا اس کا جو مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی سے طریقت کا لفظ ہے، شریعت و طریقت۔ تو قدد یہ قدہ کی جمع ہے، یہ مختلف قسم کی چیزوں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ کننا طرائق قددا، تھے ہم طریقوں پر، مسلکوں پر، مذہبوں پر مختلف، یعنی مختلف قسم کے، کسی کا کیا مسلک، کسی کا کیا، کوئی منکر، کوئی کافر، کوئی مسلمان، کوئی مشرک، اس طرح کوئی نیک، کوئی بد، یعنی اس طرح کی صورتحال ہے ہماری۔ وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی خواہش کے مطابق چل رہا تھا اور مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے ہم جن۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم، ظننا یقین رکھتے ہیں ہم، لن نعجزہ کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو، فی الارض زمین میں، ولن نعجزہ اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اسے، ہربا بھاگ کر۔ یعنی وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم زمین میں کہیں بھی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے ہمیں کچھ سزا دینی ہے تو ہم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم اللہ کے قابو میں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم بھاگ کر بھی اس سے کہیں نہیں جا سکتے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہستی ہے، ہم اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کا ہم پر غلبہ ہے۔ یہ بھی ایک اپنے اپنے عقائد کو وہ ظاہر کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید سننے کے بعد جو قرآن کا اثر ہوا ہے اور قرآن کی تعلیمات نے ان کے ذہنوں کو بدلا ہے، اور جو پہلے کرتے تھے ان میں جو خرابیاں تھیں اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور جو خوبیاں تھیں ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم، لما جب، سمعنا ہم نے سنا، الہدی ہدایت کو، آمنا بہی ہم ایمان لائے اس پر، فمن یؤمن تو جو کوئی ایمان لائے گا، بربہ اپنے رب پر، فلا یخاف تو نہ وہ ڈرے گا، بخسن کسی کمی سے، ولا رہقا اور نہ کسی زیادتی سے۔ اب وہ فخریہ بات کر رہے ہیں، اور فخر کرنا چاہیے، انسان کے پاس حق آ جائے، سچ کو وہ اپنا لے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور وہ خوشی میں اگر یہ بات کرتا ہے تو یہ اکڑ نہیں ہے، ایک فخر ہے اور ایک شرف ہے، بلند مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی عطا کر دے۔ اور دیکھیے وہ بلند مرتبہ کیسے حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، یہاں ہدا سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ ہم نے جب قرآن کو سنا، آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے۔ تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، تو اللہ پر ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اور پھر جس پر اترا ہے قرآن مجید وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی ہم نے تصدیق کی کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو کہا گیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے نہیں بنا کے بھیجا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ جن رسول نہیں بنے، انسان رسول بنے ہیں، اور جب انسان رسول بنتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جن کے لیے بھی بھیجتا ہے اور انسانوں کے لیے بھیجتا ہے۔ اور ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بدو کو بھی کبھی رسول نہیں بنایا، دیہاتی کو، صحرائی آدمی کو، اور نہ ہی کسی خاتون کو رسول بنایا، نبی بنایا، ٹھیک ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ ہم جب کبھی بھی کسی رسول کو رسول بنا کے بھیجتے تو مردوں سے بھیجتے تھے،
جس کی طرف ہم وحی کرتے تھے. تو یہاں یہی ہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے، قرآن پر، قرآن کے جس کا کلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر جس پر اترا ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی. فَمَن يُؤْمِن بِهِ، تو جو کوئی بھی یؤمن ایمان لائے گا بربہ اپنے رب پر، فلا یخاف، تو نہیں ڈر ہوگا اس کو، بخسن، بخس کہتے ہیں نقصان کو، اور رہق کہتے ہیں دشمنی کو. تو نہ وہ ڈرے گا کسی نقصان سے اور نہ کسی زیادتی سے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی نیکیوں میں سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور رحق کا مطلب یہ کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ اٹھا کے اس پر لاد دے، یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب ہے فلا، ایک دفعہ ایمان تو بندہ لائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ریکارڈ کو بالکل درست کر دے گا، کیونکہ ہر بندہ اپنے کیے کا جواب دہ ہے. تو یہ کیے کا جواب دہ جو ہے، یہ دیکھیے جن کیسے سمجھ رہے ہیں. جن تو اسی بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں جو بندہ بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اور پھر اسی کے کہے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو اس کو کسی نقصان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کی زیادتی کا ڈر ہونا چاہیے. اس کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور کسی برائی میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. وَأَنَّا، اور بے شک ہم، مِنَّا، ہم میں سے کچھ، المسلمون، مسلمان ہیں، وَمِنَّا، اور ہم میں سے کچھ، القاسطون، قاسط کی جمع ہے القاسطون، ظالم ہیں. فمن اسلم، تو جو کوئی فرما بردار ہو گیا، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، تحروا، جنہوں نے کوشش کی، ارادہ کیا، رشدا، بھلائی کا. تو وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور کچھ وہ ہیں القاسطون. قاسط کس کو کہتے ہیں؟ جو حق سے ہٹ گیا ہو، انصاف سے ہٹ گیا ہو. ٹھیک ہے؟ تو کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کا دم بھر رکھا ہے، اس کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو ظالم ہیں، اسلام سے منہ موڑتے ہیں اور الٹی سیدھی راہوں کو اپناتے ہیں، حق سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. یہ ظالم لوگ ہیں. تو فمن اسلم، تو جو کو بھی اسلام لایا، اسلام لانے کا مطلب ہے کہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، پھر اس حق پر ڈٹ گیا، اسی پر عمل کرتا رہا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا. فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، تحروا، جنہوں نے ارادہ کیا، کوششیں کی، رشدا، بھلائی کی. یعنی اپنے دین کو انہوں نے پا لیا اور یہی وہ بھلائی تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دی، اور اس بھلائی کے ذریعے ان کو نجات اور کامیابی کی راہ بھی مل گئی. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا انسان فرما بردار بن جائے، اس کے حکم کے آگے جھک جائے، تو یہ کیا ہے؟ نجات کی راہ ہے، کامیابی کی یہی راہ ہے. دینی اعتبار سے بھی وہ بندہ ٹھیک راہ پہ ہوتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور رہے ظالم لوگ، فَكَانُوا، تو وہ ہیں وہ، لِجَهَنَّمَ، جہنم کا، حطبا، ایندھن، جو اسلام سے ادھر ادھر ہیں اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اور واقعی وہ ایندھن بنیں گے، وہیں جلیں گے، وہیں سڑیں گے. وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا، وَأَن، اور یہ کہ لو، اگر، استقاموا، وہ قائم ہو جاتے، علی الطریقتی، راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، البتہ پلاتے ہم انہیں، ماءً، پانی، غدقا، وافر. یعنی یہی لوگ جو قاسط ہیں، اگر دین کے راستے پر، اسلام کے راستے پر یہ ڈٹ جاتے، قائم رہتے، تو ان کو بڑا نفع ہوتا. ہم ان کو خوب دیتے، ایسا پانی برساتے ان پر، یعنی بارشیں ہوتی،
ان کی زمینیں سیراب ہو جاتی اور ان کو بے شمار مال ملتا. یہ ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے. جیسے قرآن مجید میں ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نافرمانی سے بچے، اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کو اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. یہ اصل چیز ہے اور یہی ان کا ایمان ہے کہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. غدق عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وسیع، کھلا. کہ ہم ان کو پانی پلاتے کھلا. مراد یہ کہ خوب بارش برستی، خوب ان کی زمین سونا اگلتی، فصلیں کاٹتے، ان کو بڑا فائدہ ہوتا، ان کے رزق میں وسعت آ جاتی. یہ مطلب ہے. اصل بات یہی ہے کہ اللہ پر توکل جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ. اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو لرزقتم کما ترزق الطیر. تو اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دیتا جیسا کہ ایک پرندے کو رزق دیتا ہے. وہ کیسے؟ کہ تغدو خماسا وتروح بطانا. صبح صبح جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، اور جب شام کو آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. توکل کی بات ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یقول، کہ لوگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کے بچے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنا کچھ فراغت نکالو، کچھ وقت نکالو. املا صدرکا، میں تیرا سینہ بھر دوں گا غنا سے. تیرا سینہ غنا ہو جائے. غنا کا کیا مطلب؟ یعنی چھوٹی چھوٹی حاجت کے لیے تم اس کی طرف ادھر نہیں دیکھو گے. اللہ تمہارے سینے کو غنی بنا دے گا، امیر بنا دے گا. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری جو محتاجی ہے، فقیری ہے، اس کو بھی بند کر دوں گا. یعنی وہ تیری طرف نہیں آئے گی. شرط یہ کہ تم میری عبادت کے لیے اپنا وقت نکالو. ہر وقت جو دنیا 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 اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اور نماز کے لیے تمہیں ٹائم نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو تم جب مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں کیسے یاد کروں گا؟ تھوڑا سا کام تو کرو. دیکھو تمہارے سینے کو میں کتنا امیر بنا دیتا ہوں، اور جو فقیری تمہاری یاد تمہیں محسوس ہوتی ہے، میں ان چیزوں کو محتاج ہوں، میں کیسے اس کو پورا کروں؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا. خوب یہ محنت مزدوری لگا دوں گا اس طرف. لیکن وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اس سے تمہارا دل غنی نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہاری فقیری بند ہوگی، بلکہ تم کہو گے ٹھیک ہے یہ کما لیا تو اب کچھ اور. ہمیشہ بہت کچھ ہوگا، پھر بھی کہو گے کہ میں غریب ہوں، پھر بھی کہو گے حل میں مزید کچھ اور ہے. یہ اللہ پر توکل نہ ہونے کے نتائج. اور اگر توکل ہو تو بالکل پرندے کی طرح اللہ فرماتا ہے میں تمہیں رزق دے سکتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، وہ شخص جو دنیا میں جیتا ہے مگر اس کا ہم اور غم آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو اللہ اس کے دل میں غنا کو، امیری کو ڈال دے گا. وجمع لہ شملہ، اور اس کے جتنے بھی اہم کام ہیں ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ آسان کر کے اس کے لیے اکٹھا کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس آئے گی اور جھک کے آئے گی. یہ نہیں جھکے گا بلکہ دنیا جھک کے آئے گی. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمُّهُ، اور جس کی دنیا ہی ہم اور غم ہو، ہائے دنیا ہائے دنیا،
ہائے یہ چیز، ہائے یہ چیز، ہائے پیسہ. تو جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو اس کی ان دونوں آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے. ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ بندہ حریص ہے، یہ دنیا کا طالب ہے، اس کو غرض ہے تو دنیا کی ہے. وفرق علیہ شملہ، اور اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا. ولم یأتہ من الدنیا، اور اس کے بعد دنیا میں سے اتنا آئے گا الا ما قدر لہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، بس. تو یہ دنیا کے پیچھے پڑیں گے، دنیا ہم سے بھاگے گی. جتنا دنیا کو پیٹھ دکھائیں گے اتنا یہ پیچھے آئے گی. حقیقت یہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کام ان کے ساتھ کیے، اگر وہ اسلام کے راستے پر قائم رہتے، ڈٹ جاتے، اس پر عمل کرتے جائیں، تو ہم ان کو آسمان سے ایسا پانی پلائیں جو انتہائی وافر ہو اور یہ امیر انسان بن جائیں. کیوں؟ اس لیے بھی دیتے ہیں یہ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم امتحان لیں ان کا اس دنیا میں، کہ جس کو نہیں دیتے یا جس کو دے بیٹھتے ہیں، اب یہ لینے کے بعد ہمارا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے. یہ امتحان ہوتا ہے ہمارا. حقیقت ہے. لوگ تو کہتے ہیں اللہ پیسے دے میں تیری راہ میں خیرات کروں گا، مگر جب پیسے مل جاتے ہیں تو اس کو خود اپنے آپ فقیر نظر آتا ہے کہ ضرورت مند تو میں ہوں، میں دوسرے کو کیسے دوں. تو یہ آزمائش ہو جاتی ہے. وَمَن يُعْرِضْ، اور جو بھی اعراض کرے گا عن ذکر ربہ، ذکر سے اپنے رب کے، یسلکہ، وہ داخل کرے گا اسے عذاباً صعدا، عذاب میں سخت. یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت سے جو بھی منہ موڑے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کو ایک ایسے عذاب میں داخل کر دوں گا جو انتہائی ناقابل برداشت ہوگا، مشکل ترین، شدید ترین وہ عذاب ہوگا. تو یہ دیکھیے آزمائشیں بھی ہیں ہماری، دے کے بھی اللہ آزماتا ہے، سمجھ دے کے بھی آزماتا ہے. مگر ہم کتنا دین کے قریب ہوتے ہیں، کتنا قرآن کے قریب ہوتے ہیں، کتنا ہم قرآن مجید کو چاہتے ہیں اور کتنا اس سے منہ موڑتے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے. کتنا نبی کے قریب آتے ہیں اور کتنا نبی سے دور ہوتے ہیں. تو اصل چیز یہی ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس، انسان یہ کہ میں فقیر ہوں. جو دینی اعتبار سے فقیر ہے وہ واقعی فقیر ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو. لیکن جس کے پاس کچھ نہیں مگر دینی اعتبار سے وہ بڑا امیر ترین ہے، باعمل انسان ہے، نیک ہے، وہ حقیقت میں فقیر نہیں ہے، وہ بہت ہی امیر انسان ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے اور آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ بھئی غریبی کیا چیز ہوتی ہے، محتاجی کیا چیز ہوتی ہے. واقعی بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. اور کبھی کبھی دین جب بلاتا ہے تو اس وقت ہمت نہیں ہوتی کہ ہم آگے بڑھ کے دین کی کوئی خدمت کر سکیں. کہتے ہیں ہم ایسے بیٹھے بات کر رہے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، تو آپ نے ہماری گفتگو سن لی تھی یا ہماری حالت کو دیکھ کے، تو آپ نے فرمایا الفقر تخافون، کیا تم فقر سے تخافو، ڈر رہے ہو کہ ہم فقیر، کیا بنے گا ہمارا مستقبل، ہمارا کیسا ہوگا. آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم، اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتصبن علیکم الدنیا صبا، تم پر دنیا ایسے انڈیلی جائے گی کہ حتی لا یزیغ قلب احدکم ازاغتا الا ہی، مگر کہ تم میں سے کسی ایک کا دل بس ٹیڑھا نہ ہو جائے. دنیا ملے گی، دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، مگر وہ یعنی وہ جو دین پہ سیدھا رہا وہ ٹھیک رہے گا. ورنہ دنیا اللہ دے دے گا، لیکن دنیا ملتی ہے تو انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کو خود فقیر، اپنا آپ فقیر نظر آتا ہے کہ میں فقیر ہوں، ضرورت مند میں ہوں، میں دوسروں کو کیا دوں، میری یہی ضرورتیں ہیں.
تو دنیا پہلے تو انسان اس بات سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میری کوئی انکم نہیں، میں بھوکا ہوں، میں فقیر ہوں، یہ کیسے گزارا ہوگا، کہ میرا مستقبل کیسا بنے گا، کون کون سے کام ہیں جو میں نہیں کر سکوں گا. تو یہ خوف ہوتا ہے کہ انسان کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقین مانو پوری دنیا جو ہے نا تم پر انڈیل دی جائے گی، یعنی پیسہ، سونا، جائیداد، بہت کچھ تمہیں مل جائے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دل انسان کا ٹیڑھا ہو جائے، یعنی وہ اللہ کی طرف مائل ہونے کی بجائے دنیا کی طرف مائل ہو جائے، اور جب دنیا اس کو ملے تو وہ ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا روادار نہ ہو. تو یہ ٹیڑھ پن ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مگر ایک ایسا دن چھوڑ کے دے کے جا رہا ہوں جو بالکل سفید روشن دن کی طرح ہے. ہر بات اس کی واضح ہے، ایک ایک بات میں نے کلیئر کٹ کہہ دی ہے. لیلھا و نہارھا سوا، اس دین کی راتیں اور دن برابر ہیں. بس یہ یاد رکھا، دن کی روشنی میں بھی تمہیں چلنا سکھا دیا ہے اور رات کی تاریکی میں بچنا بھی سکھا دیا ہے کہ تاریکی میں کیا کیا ہوتا ہے. اندھیرے ہوتے ہیں، راستہ واضح نہیں ہوتا، انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، کسی گڑھے میں گر سکتا ہے، بلائیں نکل آتی ہیں، وہ بلائیں ڈس بھی سکتی ہیں، بندے پر اٹیک بھی کر سکتی ہیں. میں نے سب کچھ بتا دیا. تو اس لیے اس دین کی ایک ایک بات کو ذرا غور سے تم لوگوں نے لینا ہے. تو صحابہ کرام کو آپ نے یہ سمجھا. پھر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا، تو نہ تم پکارو، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، احدہ، کسی ایک کو. مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہیے کہ مجھے یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں. سمجھ آئے نا؟ وہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا قل اوحی الی، اب یہی قل اوحی الی ان المساجد للہ. ٹھیک ہے، اس کو یوں پڑھنا ہے آپ نے، کیونکہ اب مراد یہ کہ اب جنوں کی باتیں ختم ہو گئی. جنہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، ان کا تذکرہ ہم نے کرنا تھا کر دیا. اب مجھے جو وحی کی گئی وہ یہ ہے کہ ان المساجد للہ، کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو مسجد کا ہونا ضروری ہے کسی بھی مسلمان معاشرے میں. جہاں کہیں چند مسلمان بستے ہوں وہاں ضرور وہ اپنی مسجدیں بنائیں، اور مسجد کو بنانے کا مقصد کیا ہو کہ وہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. وہاں دین کی باتیں ہوں گی، دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ دین کی باتیں عبادت ہے اور دنیا کی باتیں دنیا داری ہے. تو ساری کی ساری مسجدیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو وجہ کیا ہے، کیوں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو سینیگاگ ہیں یہودیوں کے اور اسی طرح عیسائیوں کے جو چرچ ہیں، ان چرچوں میں یا سینیگاگز میں جب یہ یہودی اور عیسائی جاتے تھے اور اب بھی جاتے ہیں تو یہ جا کے وہاں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہ مسجدوں میں صرف اور صرف اللہ واحد کی عبادت ہو، وہاں شرک نہ ہو، کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے. تو اسی وجہ سے مسجد کا احترام ہم مسلمانوں کو یہ بھی دیا گیا کہ وہاں جب صرف اللہ کی عبادت ہونی ہے تو وہاں دنیا داری کی باتیں نہ کریں، وہاں بزنس کی باتیں نہ کریں، خرید و فروخت کی باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے نا، بس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. پھر وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا، عبداللہ، بندہ اللہ کا، یدعوہ، کہ وہ پکارے اسے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ میں صرف اور صرف اس کی عبادت کروں، اسی کے آگے جھکوں، تو قریب تھا کہ عرب
جو بتوں کے پجاری تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہی یک بارگی آپ پر حملہ کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا نور لے کے آئے ہیں اس کو یہ بجھا دیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب لما قام عبداللہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کے ارد گرد صحابہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھ سکیں اور آپ کے ساتھ رب کے حضور سجدہ کر سکیں. یہ معنی بھی ہے کادو یکونون علیہ لبدا. لبد کا مطلب ہے کیا ہے؟ گروہ، جماعتیں. ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے تلبد الشیء علی الشیء، ایک شے کا دوسری شے پر جمع ہوتے جانا، چڑھ جانا، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ مل جانا، تو وہ ایک جمع ہو جاتا ہے، گروہ بن جاتا ہے. اسی سے لبد ہے. لبد یعنی جب بستر کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو پھر اس کو کھول دیتے ہیں نا، تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا ہے. اور وہ جا کے جب کھلتا ہے تو بیڈ کے ساتھ وہ مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی لبد کہتے ہیں، جو اوپر کا کور ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، لحاف ہوتی ہے جس کو پھیلا دیتے ہیں بیڈ کے اوپر. اسی طرح عربی میں کہا جاتا ہے الناس لبدن. لبدن کا کیا مطلب؟ یعنی لوگ اکٹھے ہیں. لبد کا مطلب اکٹھے ہیں. تو کادو یکونون علیہ لبدا کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ قریب ہے کہ ہو جائیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اکٹھے. لبد کا مطلب اکٹھے، سب کے سب وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں. تو ایک آپ کے ایک پازیٹیو معنی ہے اور دوسرا نیگیٹو، کیونکہ دونوں کام ہو رہے تھے. آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام اکٹھے ہو جاتے، آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے. یا پھر یہ ہوتا آپ نماز پڑھتے تو ارد گرد جو کفار اور مشرکین کھڑے ہیں وہ قریب ہے کہ اکٹھے ہو کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اٹیک کرتے ہیں. اور یہ مناظر بھی ہم پڑھ چکے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ یہ لوگ دیکھتے تھے، بیٹھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو اکساتے، جاؤ آپ کے ساتھ یہ کرو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے، تم جاؤ یہ کر کے آؤ. اور ابو جہل نے بھی یہ کہا کہ اگر اس نے اب نماز پڑھی تو میں جا کے ان کے سر کو کچل دوں گا جب آپ سجدے میں گئے تو یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ کرام جب اس طرح باجماعت نماز پڑھتے تو یہ جتنے بھی ارد گرد مشرک ہوتے تھے یہ بڑے تعجب سے دیکھتے اور کہتے اپنی قوم کے لوگوں کو کہ یہ اس طرح اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے نا تو ہم بھی اکٹھے ہو کے ان پر اٹیک کر دیں گے. تو یہ ان کا رد عمل ہوتا تھا. تو بہرحال بڑی سخت نفرت تھی نبی علیہ السلام سے، ایک اللہ کی عبادت کرنے سے، اور دوسرے خداؤں کی جو ان کے اپنے تھے ان کی عبادت لوگ چھوڑ رہے تھے. تو ان کا مقام و مرتبہ بھی لوگوں کی نظروں میں گر رہا تھا. تو اس وجہ سے وہ اس معاملے میں بڑے ہوشیار تھے کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے تو ڈٹ کے کرنی ہے، اور آپ کو اور صحابہ کرام کو تنگ کرنا ہے تو ڈٹ کر کرنا ہے. قل کہہ دیجئے انما بے شک ادعو میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی تکلیفیں سہنے کے بعد، ان کی مخالفتیں دیکھنے کے بعد، ان کا جھٹلانے کے بعد اور آپ پر اٹیک کرنے کے بعد صرف اتنا ان کو فرماتے کیا کہ میں تو صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، بس اس پہ تمہیں کیا چڑ ہے؟ تمہارے خداؤں کے نہیں، تم نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، میرا بھی تو ایک خدا ہے نا، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں. تم اس طرح حملے کر کے، باتیں کر کے، اذیت پہنچا کے، مجھے جھٹلا کے کیا چاہتے ہو کہ حق کو دبا دو اور میری دشمنی پر تم اکٹھے ہو جاؤ؟
میں تو صرف اپنے رب اکیلے کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اسی پر ہی توکل کرتا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے رب کی عبادت چھوڑ نہیں سکتا۔ قل کہہ دیجئے انی لا املک، بے شک میں مالک ہو سکتا، لکم تمہارے لیے، ضرن کسی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ ہی کسی بھلائی کا۔ اللہ کے رسول آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں جو کچھ لے کے آیا ہوں وہ برحق بات ہے، بس حق ہے، اس کو تم تسلیم کرو، باقی یہ کہ میں تمہیں ہدایت دلا سکوں، ہدایت دے سکوں یا تمہیں گمراہ کر سکوں، اس کا مالک میں نہیں ہوں، کیونکہ انسانوں کے دل جو ہیں رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہے ان کو پھیر دے، یہ اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اگر ادھر پھیر دے تو اس کو ہدایت نصیب ہوگی، اور دوسری طرف پھیر دے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ رب کی ذات کے کام ہیں، میرے کام نہیں ہیں، میں تو صرف اور صرف تمہیں حق دین دینے کے لیے آیا ہوں۔ قل انی لن یجیرنی، کہہ دیجئے ہرگز نہ پناہ دے گا مجھے، من اللہ سے، احد کوئی ایک، ولن اجدا اور ہرگز نہ میں پاؤں گا، من دون ہی اس کے سوا، ملتحدا کوئی جائے پناہ۔ اللہ کے رسول کو یہ بتائیے کہ اگر میں نے خدا نخواستہ شرک کر لیا تو اللہ جب مجھے سزا دینے لگے گا ایسی صورت میں، تو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو مجھے اللہ کی سزا سے بچا سکے یا پناہ دے سکے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِي مُلْتَحَدًا، میں بھاگ کے جا بھی کہاں سکتا ہوں، اللہ سے چھپ کہاں سکتا ہوں، وہ تو مجھے جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، سوائے پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے حکم، وَرِسَالَاتِهِ اور اس کے پیغامات، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو بے شک اس کے لیے ہے آگ دوزخ کی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اصل بات یہ ہے جس میں امان ہے، نجات ہے، جس سے میں بچ سکتا ہوں اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میں اللہ کی طرف کے جو حکم ہے وہ تم تک پہنچا دوں، اور اس کے جو پیغامات ہیں وہ تم تک پہنچا دوں۔ یہی چیز یہ جو مجھے اللہ کی سزا سے، اللہ کے خوف سے بچا سکتی ہے، بس کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دوں، اس کے راہ کی طرف دعوت دے دوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو مجھے بچا سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مفہوم سمجھ آ رہا ہے نا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی، جو اس نے حکم دیا کہتا ہے میں نہیں مانتا، جس سے اس نے روکا کہتا ہے میں ہی کروں گا، یا نافرمانی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، وہ رسول کو جھٹلاتا ہے، رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو ایسے شخص کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں یہ جا سڑے گا، خالدین فیہا اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ابدا کا معنی یہی ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ حتی اذا رأوا یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما اسے جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی یہ لوگ مخالفت میں یا نافرمانی میں، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے میں مسلسل اسی پر ہی قائم رہیں گے۔ کب تک؟ کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا ہے، یہ وہاں سے نہیں ٹلیں گے، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، غلط نظریے کو نہیں چھوڑیں گے، خدا رسول کے انکار، اس کی تکذیب، اس کو جھٹلانا، ان کا کفر، یہ ان کا وتیرہ رہے گا آخری سانس تک، اور اس وقت تک جب تک کہ یہ اس عذاب کو نہیں دیکھ لیں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، تم رہو اپنی جگہ پر، لیکن ان قریب تم جان لوگے کہ من اضعف ناصرا کون ہے انتہائی کمزور مددگار کے اعتبار سے۔
پتہ چل جائے گا کہ کس کے خدا نے اس کی مدد کی اور کس نے اس کو سزا دی. این اس وقت تک پتہ چل جائے گا. یعنی بت، جھوٹے خدا کبھی بھی ایسے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. جب عذاب آیا تو وہ خود بھی بے بس ہوں گے، زندہ لوگ بھی اور ان کے بت بھی، خدا بھی. اور دوسری بات یہ کہ جب سزا آئی تو ان کے پاس کتنا بڑا لشکر ہی کیوں نہ ہو، مگر اللہ کا لشکر جو ہے وہ ہر اعتبار سے بہت بڑا ہے. ہوا کے لشکر کو ہی وہ بھیج دے تو یہ کیا کر سکتے ہیں. تو تعداد پہ فخر کرنا کہ ہم بڑی تعداد کے لوگ ہیں، اور جی ہم نہیں مانتے، اکثریت ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہی، تو کیا ہو جائے گا؟ کون ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ تو یہ اسی طرح باتیں کرتے کرتے اس عذاب کے وقت تک پہنچیں گے جن کا اللہ ان کو وعدہ کر رہا ہے. اور جب وہ عذاب آیا تو ایسے موقع پر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کے بڑے بڑے لشکر جو ہیں اللہ کے لشکر کے مقابلے میں جیت سکتے ہیں، بلکہ کہ اللہ کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ بالکل معمولی حیثیت رکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، ان ادری، ان نہیں یا نافیہ ہے، ادری نہیں میں جانتا، اقریب کیا قریب ہے، ما وہ جو. یہاں کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو بتائیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا تم وعدہ کیے جاتے ہو یہ چیز کیا ہے، یا تو قیامت کی گھڑی ہے یا پھر دنیا کا کوئی عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار سے، مشرکوں سے وعدے کر رکھے ہیں. کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کی گھڑی کب قائم ہوگی یا دنیا میں عذاب جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کب آئے گا، میں نہیں جانتا. ام یا یجعل لہ ربی امدا، بنا دیتا ہے، کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے اس کے لیے میرا رب کوئی مدت. اللہ کو پتا ہے کہ اللہ اس کا کوئی دنیا میں ہی کوئی مقررہ وقت کر دے اور اس وقت عین اس وقت پر تمہیں سزا ملے. یہ میرا رب ہی کے کام ہے، وہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ مستقبل قریب میں جنگیں ہوں گی اور اسی جنگ میں یہ لوگ آئیں گے اور مارے جائیں گے. تو یہ مدت ہے مقررہ کہ فیوچر قریب میں کیا تمہارے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے. اس لیے کہ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کا، فلا یظہر، پس نہیں وہ ظاہر کرتا، علی غیبہ، اپنے غیب پر، احدا، کسی ایک کو. بس غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم بندوں سے غائب ہو اس کو غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مستقبل، کل، تھوڑی دیر پیچھے، پردے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، چھت کے اوپر، میرے پیچھے، میرے نیچے، یہ بہت سی چیزیں جو ہم سے غائب ہیں. جو شے بندے سے غائب ہو اس کو غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عالم الغیب وہی ہے، بندہ نہیں ہے، میں نہیں ہوں. تو وہی جانتا ہے کہ کون سے وقت پر تمہیں سزا دے اور کون سی مدت مقرر کرے کہ عین اس مدت کے پورے ہوتے ہی تمہیں اس دنیا میں بھی سزا مل جائے. لیکن فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے اس غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. بس یہ یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے غیب سے وحی بھیجی اور ان پر یہ معاملہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں ہوں وحی بھیجنے والا آپ کی طرف. سمجھ آئی نا؟ یہ سب غیب ہے اور اللہ نے یہ بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین بھی آ گیا، اور میں ہوں جو حکم دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جانتے تھے بس کہ وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل امین لاتے ہیں اور اس کلام کا معنی و مفہوم یہ ہے اور یہ کچھ اس میں بتایا گیا ہے. باقی بہت سی غیب کی باتیں اسی ضمن میں، بہت سی غیب کی باتیں ہیں
نبی علیہ السلام ان کے بارے میں سوال کر سکتے تھے، مگر نہ جبریل سے کیے نہ اللہ تعالیٰ سے کیے، کیونکہ آپ کو انڈائریکٹ وے میں اتنا بتا دیا فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول، سوائے مگر جسے وہ پسند کرے کوئی رسول. بس اتنا ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے جس سے وہ راضی ہو اس کو غیب کی کچھ خبریں بتا دے، یہ اس کی مشیت پہ ہے. تو اللہ اپنے غیب کو اپنے انبیاء کرام پر اپنی مشیت کے مطابق ظاہر کرتا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر غیب سے قرآن کو نازل کیا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. لوح محفوظ میں تھا نا قرآن مجید، وہاں سے اترا آسمان دنیا پہ آیا، یہ بھی غیب ہے. پھر جبریل امین اس کو لے کے آئے، یہ بھی غیب ہے. اور آپ کے دل پر اتارا، جس کا اثر آپ نے یہ لیا کہ آپ ڈر گئے اور گھر تشریف لائے. پہلی وہی اتری، انہوں نے کہا اقرا پڑھو، کہتے میں نہیں جانتا، پڑھ ہی نہیں سکتا. تو بھینچا پھر چھوڑا، پھر بھینچا پھر چھوڑا، پھر بھینچا پھر چھوڑا، پھر اس کے بعد پڑھوایا. یہ سب غیب کی چیزیں تھیں، یہ سب غیبی کام تھے. اس وجہ سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، آپ جلدی جلدی غار چھوڑ کے گھر آئے. اور ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیفیت بیان کی وہ یہ تھی کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو. خوف انسان پر طاری ہو تو بندہ کہتا ہے بس چادر اوڑھ کے آنکھیں بند کر کے بس لیٹ جاؤں، مجھے کوئی بات نہ کرے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ. محافظ سے مراد کیا ہے؟ فرشتے. تو ایسے بندے کی اللہ حفاظت یوں کرتا ہے کہ فرشتے اس کے نگران بن جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ حفاظت شیطان سے ہوتی ہے. جو شیطان آپ کو کسی قسم کی تکلیف دینا چاہے، چاہے وہ شیطان انسان ہو یا شیطان جن ہو، یا آپ پر جب وحی اتر رہی ہوتی ہے تو اس وحی میں وہ اپنی دخل اندازی کرے، اللہ اس وقت بھی اس وحی کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے نبی کو یا اپنے رسول کو محفوظ رکھتا ہے کہ اس کے دل میں یا اس کے خیال میں کوئی ایسی بات نہ آئے جو شیطانی ہو اور رسول اس کو یہ سمجھے کہ یہ تو اللہ کی وحی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت کرتا ہے وحی کی بھی اور رسول کی بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اشارہ کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ہم وحی تو نازل کر رہے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ پر اترنے والی وحی کی ہم حفاظت کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ ایک غیبی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اپنے فرشتوں سے لے رہے ہیں اس کام کو، جس کو تم انسانوں نہیں دیکھ پا رہے. حقیقت ہے. تو وحی کی بھی حفاظت، نبی کی بھی حفاظت، کہ نبی کا کوئی عمل خراب نہ ہو، کوئی اس کی گفتگو ایسی نہ ہو، کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف اشارے کریں کہ یہ نبی ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے. تو اس لیے ایک ایک عمل قدوہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، رول ماڈل بنا دیا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو، آپ کے ایک ایک عمل کو اور آپ کے ایک ایک قول کو. لیا علما، تاکہ جان لیں. کون؟ یعنی رسول محترم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حفاظت کی جا رہی ہے، وہ جان لیں ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے، وَأَحَاطَ، اور اس نے گھیر رکھا ہے. تو یہاں لیعلم کی ضمیر جو ہے کچھ علماء کہتے ہیں یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی جان لیں کہ رسولوں نے جو آپ سے پہلے آئے تھے انہوں نے اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغامات اپنی اپنی قوم کو پہنچا دیے تھے، اور فرشتوں نے ان کی حفاظت کی تھی اور ان کی طرف سے دفاع بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک معنی یہ ہے. دوسرا یہ لیعلم کا مطلب کہ وہ شخص جان لے جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ پہلا معنی کیا ہے کہ نبی جان لیں، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ شخص جان لے جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے. کیا
کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ رسولوں نے تو اپنے رب کی پیغامات کو، اس کی وحی کو، اس کے دیے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ ہم نہیں مان رہے، جس کو ہم بعد میں بھگتیں گے، لیکن کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں تو نہیں جانتا تھا۔ لِيَعْلَمَ، تاکہ منکر جان لے، آپ کو جھٹلانے والا جان لے، ٹھیک ہے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور یہ بھی جان لیں وہ شخص جو اللہ کو جھٹلاتا ہے، رسول کو جھٹلاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ نے ان کا گھیرا کر رکھا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے ان کی ہر اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، کوئی شے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو گن گن کے رکھا ہوا ہے، گن گن کے، اس سے کوئی شے مخفی نہیں جو گننے سے رہ گئی ہو، بندوں کے عملوں، نیکوں کے یا بروں کے، کوئی بھی شے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی طرح گن گن کے کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو چیزوں کی گنتی کا علم یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک شے کی گنتی کا علم بھی ہے، وہ بھی جانتا ہے ہر شے کو گننا۔ بندے اگر گن سکتے ہیں پیسوں کو، سال کا پورا بجٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ آیا یہ کیا، اور پھر سوال جواب بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اوکے کرتے ہیں، ورنہ کوئی اعتراض لگا دیتے ہیں کہ یہ بل آپ کا منظور نہیں ہے۔ دنیا میں اگر یہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بھی دیکھے گا کیا انکم، کیا نیک کام کیے، کیا برے کیے، اور باقی کیا بچا ہے۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے، ہر نیکی کو، ہر برائی کو اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت ہے، اس صورت سے چند باتیں جو پتہ چلتی ہیں وہ یہی ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو ہے وہ جنوں تک بھی پہنچایا ہے، کیونکہ وہ بھی مکلف تھے، اس لیے انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور آپ پر وہ ایمان لائے، قرآن مجید کو بھی مانا، آپ کی رسالت کو بھی تسلیم کیا۔ پھر یہ کہ جن جو ہے نا پہلے آسمان سے جا کے اوپر جا کے سن گن لیتے تھے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا تو اوپر سیکیورٹی فورسز بٹھا دی گئیں، نو گو ایریا بنا دیا گیا، یہاں نہیں جا سکتے آپ۔ بس پھر یہ ہے بعض واقعات یا احادیث میں مفسرین نے بھی یہ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ابلیس لعین نے 7 بڑے بڑے جن اوپر بھیجے کہ جائیں، مسئلہ کیا ہے، جاؤ اوپر بھی دنیا میں جاؤ، گھومو پھرو، دیکھو یہ بڑی تبدیلی کیوں ہوئی ہے، جا کے نا وہ علم میرے پاس لے آؤ، اس کی وجہ میرے پاس لے آؤ اور بتاؤ مجھے۔ وہ گئے، اور یہی جب گئے ہیں تو وہیں سے گزرے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے قرآن سنا، مسلمان ہو گئے۔ تو جن نے کیا، شیطان نے کیا سوچا ہوا تھا، اور واپس جب آئے تو مسلمان ہو کے آئے۔ تو بہرحال جنوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، فاسق بھی ہیں۔ تو یہ بے نہیں اسی طرح جیسے انسانوں میں ہے، تو انسانوں میں اگر کوئی اسلام لے آتا ہے اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوتی ہے تو وہ بچ جائے گا، اسی طرح جنوں میں بھی جو اسلام لے آتا ہے اور اسی پر اس کی موت ہوتی ہے وہ بچ جائے گا، ورنہ چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، یہ بہرحال سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے یہ مار کھائیں گے اور تباہ ہوں گے۔ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوا کرتی ہیں، اس میں کسی اور کو پکارنا نہیں ہے، کسی اور کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کھڑے ہو کہ میں وہاں یہ پڑھنا شروع کر دوں، مسجد ہے، میں اللہ اللہ تو کروں، ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے، ربنا آتنا، اللہم اغفر لنا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے،
تاکہ رسول اپنے اس فرض کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. وہ ہے رسالت کا فرض کہ اللہ کا پیغام ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا ایک ایک چیز کے بارے میں بڑا اہم ہے. ہر شے کو اللہ جانتا ہے. وہ شے اگر ہے تب بھی، جب نہیں تھی تب بھی، اور جب آئندہ نہیں ہوگی تب بھی. اور پھر ایک ایک شے کو اللہ تعالیٰ نے گن گن کے بھی رکھا ہوا ہے. یہ گن گن کے رکھنے والی جو بات ہے نا، یہ واقعی بڑی ڈراوے کی بات ہے. ہم شاید اپنی نیکیوں کو، کیا گناہوں کو بھی نہیں گنتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو گن کے رکھا ہوا ہے. چلے کافی ہے اتنا، باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی